حسن صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں اور دو قوانین کے نظام کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتے ہیں، یہ کس طرح سے یہ ہوگا پاسبل؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اپوزیشن اتحاد کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں، کتنے چانسز ہیں اس کے؟ دیکھیں مہرین، اس وقت اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جماعتیں جس میں 6 رکنی جو اتحاد ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف، متحدہ مجلس وحدت المسلمین، جماعت اسلامی پختونخوا ملی، پھر مینگل، پھر سنی اتحاد کونسل، انہوں نے جو بیانیہ ایک قسم کا سامنے رکھا ہے، اور اس بیانیے میں کیونکہ اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو فوری طور پر جو ہے ایسے جلسوں کا آغاز نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا ان سیاسی جماعتوں کا ایک بیانیہ تو بن سکتا ہے اور اس کا آغاز تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ فوری طور پر ایک طول پکڑ جائے گا، حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دے گا، یہ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے گا. ہاں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آئین کے تحفظ، آئین اور قانون کے تحفظ کے حوالے سے ہم یہ معاملہ لے کر عوام کے سامنے نکلیں گے، عوام کی رائے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو سامنے لے کر نکلیں گے. اور پھر دوسری وہ بات کرتے ہیں 8 فروری کے انتخابات کو لے کر کہ مبینہ دھاندلی کے خلاف ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ماضی سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی اپوزیشن جماعت ہوتی ہے وہ اس معاملے کو لے کر آگے نکلتی ہے. لیکن ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور کس حد تک سٹینڈ کرتی ہے. بلوچستان میں تو کسی حد تک قدرے ان کو سپورٹ ملے گی، عوام ان کو سپورٹ کرے گی. پنجاب میں جب وہ آئیں گے، پنجاب میں انہوں نے 3 جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. اب 27 اپریل کو کراچی کر رہے ہیں، 29 اپریل کو وہ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ 6 رکنی اپوزیشن اتحاد. دیکھنا یہ ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام فے اگر ان کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ اتحاد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپوزیشن الائنس تگڑا بن جائے گا اور پھر اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. اور وہ جو باتیں چل رہی ہیں مڈ ٹرم انتخابات کی اور اس طرح کی مختلف تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، تو پھر کسی حد تک قدرے اس کی طرف جاتے اشارے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو خاموش ہیں، ان کی جانب سے تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا. انہوں نے تو ہمیشہ جو ہے نیوٹرل رہنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان ہے جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دھاندلی زدہ انتخابات تسلیم نہ کرنا میری گٹی میں شامل ہے. اور وہ اصل میں 2 وجوہات ہیں نا. اس تحریک کا حصہ بنیں گے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جمعیت علماء اسلام فے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کو یہ بتایا گیا اور ان کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی، ابھی یہ باتیں اور ایک دوسرے کی معاملات لے کر چلتے ہیں کہ شاید اس تک ان کو جب بھی مل کر آئیں گے حکومت میں تو ان کو بہت بڑے عہدے سے نوازا جائے گا. اور جب PDM 1 بنی تو اس وقت یہ بھی ان کے پاس بھی کچھ وزارتیں آئیں، انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی عزیز کو گورنر خیبر پختونخوا بھی لگایا. اور پھر بے شمار ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے جس کی میں ایک دفعہ میں نے اشارتاً بتایا تھا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر آفس میں جب یہ ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ڈاکٹر توقیر شاہ وہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر یہ پروجیکٹ کے کھل جایا کرتے تھے، کون سی زمین کہاں پر، کون سا روڈ نکلے گا، کتنا پیسہ لگے گا، کون ٹھیکیدار ہوگا. ایک لمبا ایک کہانی ہے، جب اس کی طرف بھی آئیں گے تو پھر بات ہوگی. یعنی وہاں سے انہوں نے بھرپور طریقے سے فوائد حاصل کیے ہیں. جب اب PDM 1 نکلی تو وہاں سے جب اختتام ہوا، جب دیکھا کہ 16 ماہ میں کچھ نہیں ہوا اور یہ ان کی کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائی، تو پھر PDM 2 کی لانچ کر دیا کہ اب یہ PDM 2 آ رہی ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جگہ نہیں بنی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب کی آج سے 2 روز قبل ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی اور ان سے انہوں نے عید مبارک کا میسج دینے کے بعد، خواہشات کے بعد انہوں نے یہ بات ان سے کہی ہے کہ ہم ملاقات کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں تاکہ آئے معاملات کو آگے لے کے چلیں. شہباز شریف صاحب نے یہ بات وہاں پر کہی جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ہمیں جو معاشی اور سیاسی بحران ہے اس کو ہمیں ختم کر کے ہمیں آگے کو موو کرنا ہوگا. اب یہ وہ معاملہ ہے جس کی بات کرتے ہیں کہ بیک ڈور یعنی بیہائنڈ دا سین تو شہباز شریف صاحب اور جمعیت علماء اسلام فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ تو ان کے روابط ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ مل کے آگے چلے، لیکن وہ کس طریقے سے مزید ان کو انگیج کر پائیں گے. اس میں 2-3 ہو سکتا ہے کہ کچھ وفاقی وزراء کو شامل کر دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو انگیج کیا جائے. جو ان کا پشین میں ہونے والا جلسہ ہے اس سے پہلے 25 کو لگ بھگ ان کا جلسہ ہے، اس سے پہلے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد ان کو حکومت کا حصہ بنا لیا جائے. اگر نہیں بھی بنتے تو ان کو کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا جائے، اس کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اتحاد بنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا،
جی وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام فے کو اپنی طرف لانے کے لیے. کیونکہ تمام کے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی نقطہ ہے 8 فروری کے انتخابات. کوئی 45 کوئی 47 کی باتیں کر رہے ہیں. بات تو مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کہ آپ نے عوامی مینڈیٹ کا, عوامی رائے کا احترام نہیں کیا. وہ حکومت کہتی ہے, اور الگ بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کا کل بیان آپ نے سنا, وہ خود اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر ہم نے مہنگائی کا خاتمہ نہ کیا, بجلی گیس کے بلوں کو کنٹرول نہ کیا تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس پر وہ لے کے عدالت میں جائیں گے. وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر وہاں پر جائیں گے میں پوچھوں گا کہ 2017 میں مجھے کیسے نکالا تھا. وہ ابھی تک ان کے ذہن میں وہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہے. پھر دوسری طرف حکومت کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو وزارتیں ہیں 17 وزارتیں وہ صوبوں کے حوالے کی جائیں. جو ایگریمنٹ ہوا, جو ترمیم ہوئی تھی وہ آپ نے نہیں کی. وہ کہتے ہیں اسے 300 ارب روپے کا جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد نئے ایف سی ایوارڈ کا معاملہ وہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نئے ایف سی ایوارڈ کا معاملہ 2025 میں لے کے آئیں, اس میں این ایف سی کمیشن قائم کیا جائے. اس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں اتنی جگہوں پر جب یہ معاملہ پنڈورا باکس کھلیں گے تو پھر حکومت کس پوزیشن پر بیٹھے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ایک گرینڈ الائنس کی طرف موو کرنا چاہیے. تمام کے مطالبات سنیں, جس کے جو تحفظات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کسی سائٹ پر لائن پر جائیں. ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہرین میں آج آپ کو بالکل ڈاکومنٹڈ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں فیڈرل میں, کچھ وزارتوں میں, کچھ میرے رابطے ہیں وزراء سے, اپوزیشن سے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات صرف اپوزیشن کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بن پائیں گے بلکہ حکومت میں زیادہ مشکلات دکھائی دے رہی ہیں. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی جس پوزیشن پر لے کر جانا چاہ رہی ہے, ہم اگر اس پر نہیں جاتے, مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, ہم ان کو کیسے لے کے آگے چل پائیں گے. وہ وزارت خارجہ میں کچھ حصہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ وزارتوں میں اپنا مانگ رہے ہیں, کچھ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ محکموں کے معاملات قلمدان ان کے پاس آئے, کچھ کمپنیز, کچھ اتھارٹیز ہیں وہ ان کے پاس آئیں. اور دوسری طرف یہ اپوزیشن کا الائنس جب سامنے آئے گا, وہ جو فارم 45 47 کی بات کریں گے, وہ کہیں گے 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس میں جو ہمیں تحفظات ہیں اس میں کلیئرٹی لے کر آئیں, اس میں وہ غلط ہوئے ہیں. تو اس پر کئی جو ہے وہ پنڈورا باکس کھلیں گے, کئی ایشوز کریٹ ہوں گے, تو وہاں پر حکومت کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, مشکلات بڑھتی جائیں گی بالکل.